مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سریری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں سر کے بال رکھنے کتنے سنتیں اور سر کے بالوں کو کاٹنا کیسے سنت ہے، صرف اس متعلق عرض کیا جائے گا۔ سر کے بال رکھنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال تھے اس کے متعلق 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں: وفرا، لما اور جمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک عام طور پر روٹین میں کان کی آدھی لو تک تھے، یہ ایک مزاج نبوت تھا، بڑھ کر وہ کان کی لو تک چلے جاتے تھے، اور بسا اوقات سفر کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے بڑھ کر وہ گردن پر بھی آ جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن تک تو بال رکھے ثابت ہیں، جو آپ کے کندھے مبارک پر آتے تھے، اس سے لمبے نہیں رکھے، عام طور پر کان کی آدھی لو تک، اس سے بڑھ گئے تو کان کی لو تک، اس سے بڑھ گئے تو کندھوں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے۔ اگر رکھنے ہیں تو پھر اس طریقے سے رکھے جائیں۔ بعض لوگ بال رکھتے ہیں اور بڑے بے تکے اور لمبے کر کے وہ نیچے کمر تک جا رہے، خلاف سنت ہے۔ پھر جس آدمی نے بال رکھنے اس کے لیے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ وہ اپنے بالوں کا اکرام کرے۔ اکرام یہ کہ ان کو دھو کے رکھے، ان کو تیل لگا کے رکھے اور ان کو کنگھی کر کے رکھے، یہ بالوں کا اکرام ہے۔ تو رکھنے کے اعتبار سے تو یہ سنت ہے، اور کاٹنے کے اعتبار سے یہ سنت ہے۔ اگر آدمی نے بال چھوٹے رکھنے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، چاروں اطراف سے سر کے بال برابر کٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس میں آج افراط اور تفریط ہے۔ دائیں بائیں سے بسا اوقات اس طرح بال ہوتے ہیں جس طرح مونڈے ہوئے ہیں، اور اوپر سے باقاعدہ زلفوں کی کیفیت ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے نہ کبھی فرمایا اور نہ کبھی کیا اور نہ اس کو پسند فرمایا۔ چاروں طرف سے بال برابر رکھو، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، چاروں طرف سے بالوں کی لمبائی کی مقدار ایک برابر ہونی چاہیے اگر آپ نے بال چھوٹے رکھنے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے آج کے دائیں اور بائیں سے بھی چھوٹے اور گردن کی طرف سے بھی بال چھوٹے اور ماتھے کی طرف سے، چوٹی کی طرف سے بال کو لمبا رکھ لینا، یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حبیب کے طریقے پہ اپنے بال رکھیں تاکہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق ہو۔ ایک اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹی رکھنے کو منع فرمایا۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ بسا اوقات باقی سر کو موڑ دیا اور درمیان میں چوٹی رکھ دی، یہ بھی بالکل غیر طریقہ ہے اور غیروں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر بال لمبے رکھنے ہیں تو سارے سر کے بال لمبے رکھیں، اور پیچھے جب پہنچ جائیں تو وہاں سے پھر کاٹ دیے جائیں۔ اور اگر بال چھوٹے رکھنے ہیں تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ کہ چاروں اطراف سے بال کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، دائیں اور بائیں، پیشانی اور گردن، چاروں طرف سے مقدار بال ایک جیسی ہو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔